اسی طرح ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بہت جلیل القدر صحابی اور نوجوان صحابی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ معاذ کہاں ہے، میرے بھائی معاذ کدھر ہے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اللہ کے رسول، اجازت مرحمت فرمائیے، کیا حکم ہے؟ تو ہمارے نبی سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے معاذ، میرا دل چاہتا ہے کہ تم مدینہ چھوڑ دو اور مدینہ چھوڑ کر کے ملک یمن چلے جاؤ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن جھکا لی۔ گردن جھکانے کا مطلب کیا؟ کہ اللہ کے رسول، مجھے مدینہ چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا ہے، اگر میں مدینہ چھوڑ دوں تو آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ آپ کی دیدار سے میں محروم ہو جاؤں گا۔ زبان سے کچھ نہیں ادا کیا، گردن جھکا لی تو ہمارے نبی سمجھ گئے کہ یہ جانے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسرے دن نماز میں آتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ معاذ کہاں ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، بتائیے کیا حکم ہے؟ تیسرے دن بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، میرا دل چاہتا ہے کہ تم اب مدینہ کو چھوڑ دو اور ملک یمن پہنچ جاؤ، اس لیے کہ وہاں تمہاری ضرورت ہے، وہاں تمہیں لوگوں کو کلمے کی دعوت دینا ہے، وہاں تم کو لوگوں کو قرآن سکھانا ہے، حدیث کی تعلیم دینی ہے، کیونکہ وہاں لوگ دین سے بالکل غافل ہیں، وہاں لوگ دین کو نہیں جانتے ہیں کہ کلمہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا مفہوم نہیں جانتے۔ اس لیے معاذ، میرا دل چاہتا ہے کہ تم ملک یمن جا کر کے وہاں کے لوگوں کو کلمے کی دعوت دو، وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دو، وہاں کے لوگوں کو قرآن کی دعوت دو، وہاں کے لوگوں کو حدیث نبوی کی دعوت دو۔ لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن بھی اپنی گردن جھکا لیتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کچھ نہیں کہتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ معاذ مجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، میرا شہر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کون ایسا آدمی ہوگا جو نبی کے چہرے انور سے دور ہو جائے اور نبی کے شہر سے دور ہو جائے؟ کسی کا دل نہیں چاہتا، کیونکہ صحابہ تو ہمارے نبی کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار تھے، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو ایسے صحابی جو نبی کے لیے ایک اشارے پر اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہو، تو نبی کے چہرے سے کہاں دور ہو سکتے؟ جب تیسرے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر آئے تو پھر اعلان کیا این معاذ، معاذ کہاں ہے؟ فرمایا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ اب میرا نبی جب تیسرے دن آتے ہیں تو یہ نہیں فرماتے کہ معاذ، میرا دل چاہتا ہے کہ تم مدینہ چھوڑ دو۔ اب تیسرے دن میرے نبی یہ فرماتے ہیں کہ معاذ، میرا حکم ہے کہ تم اب مدینہ چھوڑ دو، مدینہ چھوڑ کر کے ملک یمن پہنچ جاؤ، وہاں کے لوگوں کو کلمے کی دعوت دو، قرآن کی دعوت دو، ایمان کی دعوت دو، حدیث کی دعوت دو، جو وہاں کے لوگ گمراہ ہیں ان کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرو۔ چنانچہ جب میرے نبی نے فرمایا کہ معاذ، میرا حکم ہے کہ تم مدینہ چھوڑ دو، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے نبی کی زبان ابھی پوری نہیں ہوتی ہے کہ مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں، سیدھے اپنے گھر پہنچتے ہیں اور اپنا توشہ تیار کرتے ہیں، بوریا بستر جو بھی ہوتا ہے ان کے پاس، وہ ساری چیزیں اونٹ پر لاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد آ کر مسجد نبوی کے پاس آ کر اونٹ کو کھڑا کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اب میں ملک یمن جانے کے لیے تیار ہوں، اب میں وہاں سفر کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے اپنے اونٹ تیار کر لیا، اپنے سامان اپنے توسا اونٹ کے اندر ڈال دیا، اللہ کے رسول آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں، رخصت چاہتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو قریب بلایا اور فرمایا کہ معاذ کیا ماجرا، آج تو میری زبان ابھی بات مکمل نہیں ہوئی کہ فوراً تو یہاں سے مسجد سے باہر نکلا اور اپنے سامان تیار کر کے اونٹ پر لاد کر کے یہاں مسجد میں حاضر، آج اتنے جلدی کیسے تیار ہو گئے؟
جبکہ میں 3 دن سے تمہیں آواز لگا رہا ہوں کہ معاذ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مدینہ کو چھوڑ دو اور مدینہ چھوڑ کر کے ملک یمن چلے جاؤ۔ دوسرے دن بھی تم تیار نہیں، آج تیسرے دن ایسا کیا ہو گیا کہ تم فوراً تیار ہو گئے؟ فرمایا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول قربان جائیے میرے ماں باپ آپ پر، آپ نے جو 2 دن مجھ سے فرمایا تھا کہ معاذ میرا دل چاہتا ہے، آپ اپنی خواہش ظاہر کر رہے تھے، تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں آپ کے چہرے انور سے ہٹ جاؤں، میں آپ کی دیدار سے محروم ہو جاؤں، آپ کے شہر سے محروم ہو جاؤں، میرا دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ مدینہ چھوڑ کر کے جاؤں، لیکن آج جو تیسرے دن آپ مجھے حکم دیا کہ یہ آپ یہ نہیں کہا کہ میرا دل چاہتا ہے، بلکہ آج آپ نے یہ جملہ عطا فرمایا کہ میرا حکم ہے کہ معاذ تم مدینہ چھوڑ کر کے چلا جاؤ۔ اس لیے اگر میں مدینہ چھوڑ کر کے ملک یمن نہیں جاؤں گا تو سیدھا جہنم کے اندر پہنچ جاؤں گا، کیونکہ اگر آج میں نہیں گیا یہاں سے تو آپ کی حکم کی تعمیل نہیں ہوگی، آپ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی میں ایسا برداشت نہیں کر سا، میں جہنم میں جانے کے لیے تیار نہیں، آپ جہاں دنیا کے کونے میں بھیج دیجئے میں چلا جاؤں گا، آپ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ میرے دوستو، جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ معاذ تم ٹھیک ہے، تم مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، تو اب میں تمہیں چھوڑنے کے لیے مدینے سے باہر، اس شہر سے باہر میں خود تمہیں چھوڑنے کے لیے جاؤں گا، رخصت کرنے کے لیے جاؤں گا، مدینے کی جو باؤنڈری ہے اس کے باہر میں تمہیں رخصت کر کے آؤں گا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے کہ میرے نبی آج مجھے چھوڑنے کے لیے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے فوراً نیچے اتر گئے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ معاذ ایک شرط ہے، میں تمہیں مدینے سے باہر چھوڑنے کے لیے جاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ معاذ تم اونٹ پر سوار ہوگے، آج اونٹ کی رسی میرے محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، میں پیدل چلوں گا، تم اونٹ پر سوار ہوگے۔ حضرت معاذ طرف جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایسے میں کیسے ہو سکتا ہے، میں ایسا برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ پیدل چلیں اونٹ کی نکیل پڑ کر اور میں اونٹ پر سوار ہو کر کے جاؤں۔ اللہ کے رسول یہ نہ کہیے، آپ اونٹ پر سوار ہو جائیے، میں پیدل چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ یہ نہ کہیے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ بتائیے تم مجھ سے کتنا محبت کرتے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول میں اپنے جان سے، اپنی مال سے، اپنی بیوی بچے، اپنی تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اے معاذ جب تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت معاذ کو جب ہمارے نبی نے فرمایا کہ معاذ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تو ہمارے نبی سے حضرت معاذ نے کہا کہ اللہ کے رسول جب آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو مجھے مدینہ چھوڑنے کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ مجھے مدینہ سے جانے کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ مجھے آپ کی دیدار سے محروم کیوں کراتے ہیں؟ تو حضرت معاذ کو ہمارے نبی نے فرمایا کہ معاذ یہ میں تمہیں مدینہ چھوڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اس احکم الحاکمین کا حکم ہے، اس رب کا حکم ہے جس نے اس کائنات کو سجایا۔ اس رب نے مجھے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کے جو ساتھی ہیں معاذ ان کو کہیے کہ وہ مدینہ سے سفر کر کے ملک یمن کے اندر جائے اور وہاں جو گمراہ لوگ ہیں وہاں کو کلمے کی دعوت دے اور قرآن کی دعوت دے، دین کی دعوت دے۔ اس لیے اے میرے معاذ، اے میرے ساتھی، اے میرے رفیق، میں تمہیں اپنے سے جدا نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے میں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا؟ کہا کہ ہاں معاذ آج اللہ نے تیرا نام لے کر مجھ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول جائیے معاذ کو میرا سلام بھیجیے اور ان کو یہاں مدینہ سے رخصت کر کے ملک یمن بھیجیے۔ اور اللہ کا یہ بھی حکم ہے کہ میں پیدل چلوں اور معاذ تو اونٹ پر سوار ہو کر جائے گا۔ اس لیے آج اللہ نے تمہیں وہ مقام عطا فرمایا جس کی میں تعمیل کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے اب میں اللہ کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، اس لیے تم اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر سوار ہو جاتے ہیں اور ہمارے نبی اونٹ کی نکیل کو لے کر کے چلتے ہیں۔ چلتے چلتے بالکل مدینے کے باؤنڈری پر پہنچتے ہیں۔
اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی نکیل کو چھوڑ دیتے ہیں، رسی کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وعدہ ہوا تھا کہ مدینے کی باؤنڈری تک میں پار کرنے کے لیے جاؤں گا، چھوڑنے کے لیے جاؤں گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رخصت ہونے لگتے ہیں تو حضرت معاذ اونٹ سے اتر جاتے ہیں اور ہمارے نبی کو سلام کر کے وہ پیچھے ایسے پیچھے بالکل پیٹھ پھیر کے نہیں، جیسے کہ الٹا پاؤں چلتے ہیں ایسے جا رہے ہیں، تو ہمارے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ فرمایا کہ معاذ آج مجھ سے رخصت ہو رہے ہو، صرف سلام سے رخصت ہو جاؤ گے؟ کیا مجھ سے گلے نہیں ملو گے؟ مجھ سے معانقہ نہیں کرو گے؟ حضرت معاذ بچے کی طرح دوڑتے ہوئے، جیسے کہ بچہ اپنے باپ کو کس طرح دوڑتے ہوئے لپٹ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے بچے کی طرح ہمارے نبی کو اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں اور بچے کی طرح سسک سسک کر کے رونے لگتے ہیں، اور ہمارے نبی بھی زار و قطار روتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ معاذ یہ تیری اور میری آخری ملاقات ہے۔ جب حضرت معاذ کو کہہ دیا کہ معاذ یہ تیری اور میری آخری ملاقات ہے، حضرت معاذ مچھلی کی طرف توڑ جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ کیسا غضب ہو گیا ہمارے اوپر کہ اب میں مدینے سے باہر جاؤں گا اور کچھ دن کے بعد پھر میں مدینہ آؤں گا تو آپ کا چہرے کی دیدار مجھے نصیب نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ معاذ آج اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میں تجھے روانہ کر دوں، لیکن تم آئندہ سال جب یہاں آؤ گے تم مجھے مدینے کے اندر نہیں پاؤ گے، لیکن معاذ مجھے بھول مت جانا۔ کیا فرمایا کہ معاذ مجھے بھول مت جانا۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو کیسے یاد کروں گا؟ فرمایا کہ معاذ جب تم مدینے کے اندر آؤ گے تو فوراً آ کر مسجد نبوی کے اندر 2 رکعت نماز ادا کر لینا، اگر اس سے بھی تجھے تسلی حاصل نہ ہو تو میری روضہ اقدس پر آ جانا، مجھے سلام پیش کر دینا، میں تیری سلام کا جواب دے دوں گا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا تقاضا تھا صحابہ اکرام کا۔ چلتے چلتے حضرت معاذ نے کہا کہ اللہ کے رسول اب میری اور آخری ملاقات ہے، کوئی نصیحت کر دیجئے تاکہ میں اپنی زندگی کے اندر اس نصیحت کے اوپر عمل کرتا چلوں۔ حضرت معاذ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں کہ معاذ اپنی زندگی کے اندر رہنا، اپنی زندگی گزارنا، لیکن قرآن کو اور سنت نبوی کو کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ اس قرآن اور سنت نبوی پر عمل کرتے جانا، تمہاری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور ایک چیز اور بتاتا ہوں کہ کبھی تقوی کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا، تقوی اپنے دل